تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک۔ آج کے دن obviously آپ لوگ بہت سے مصروفیات میں انگیج رہے ہوں گے۔ عید الاضحیٰ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ مصروف رہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو کہ بہت سی نعمتوں سے محروم نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے اگر آپ کو ذریعہ بنایا ہے ان نعمتوں کو بانٹنے کا تو اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جس نے بہت سے اچھے کاموں میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شاید سوشلی آپ کو اس طرح نظر نہیں آتا ہو یا عام لوگوں کو محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن اگر ان کا سیاسی کریئر دیکھیں تو جتنا ووکل میں نے خواتین میں ان کو دیکھا ہے شاید ہی اس کی مثال کم ملتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میری بچپن سے بہت پسندیدہ ہیں، کیونکہ ایسا کہوں گی تو شاید یہ لگے گا کہ میں اپنی عمر کم اور ان کی زیادہ کر رہی ہوں، لیکن میں نے جب سے ٹیلی ویژن دیکھا اور اس میں کام کیا تو جن چند خواتین کو میں نے سیاسی طور پر ایڈمائر کیا اور بڑے کھلے دل کے ساتھ میں کہوں گی کہ میں ان کو ایک رول ماڈل کے طور پر تصور کرتی ہوں، وہ خواتین میں سے ایک خاتون آج ہم نے چنی ہے عید کے لیے، اور مجھے لگتا ہے سب سے موضوع اس لیے بھی ہوں گی کیونکہ جتنا کلر انہوں نے سیاست میں خاتون ہونے کی حیثیت سے دیا ہے اتنی ہی بردباری، انکساری اور ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آئی ہیں جو شاید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد جو چند خواتین شخصیات ان کے ایک روڈ میپ کے اوپر چلتی نظر آتی ہیں ان کا عکس ان میں دکھائی دیتا ہے۔ شازیہ انوری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، نہ جانے اور کتنے عہدے ان کے پاس ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں سے بالائے تر ہو کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت پسند ہے۔ کیسی ہیں آپ شازیہ صاحبہ؟ بہت شکریہ، عید مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک کہ ہم نے آپ کو عید والے دن بھی تنگ کیا۔ نہیں آپ یقیناً مختلف موضوعات پر تو گفتگو ہوتی ہے، لیکن عید کے موقع پر ملنے کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے اور ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے آف کورس۔ اور بہت شکریہ آپ نے جو انٹروڈکشن دیا، میں آئی فیل آنرڈ آپ نے جس طریقے سے پروگرام کا آغاز کیا اور میرے بارے میں کہا، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ میں نے کام کیا، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی پریزنس ہی جو تھی وہ ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہوتا تھا میرے لیے، اور میں اپنے آپ کو پریولیج محسوس کرتی ہوں ان کی سیاسی شخصیت سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اور جتنا وقت ہمیں مل سکا۔ بدقسمتی سے وہ بہت جلد ہم سے جدا ہو گئیں، لیکن اگین آئی فیل ٹرولی آنرڈ ٹو ہیو ورکڈ ود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا بھی ٹائم آپ اور چند خواتین نے جو پیپلز پارٹی کی تھی ان کے ساتھ گزارا، آپ لوگ ابھی جب کبھی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں مختلف شخصیات بات کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی گفتگو کا ریفلیکشن آپ لوگوں کی گفتگو میں بڑا نظر آتا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ Okay, that's again an honor۔ اچھا مطلب اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے جس سیاسی شخصیت کو آپ اپنا رول ماڈل سمجھیں، مینٹور سمجھیں، یا ان کی ایک انسپریشن آپ ان سے لیں، تو اگر کچھ بھی آپ کی کانڈکٹ میں، سیاسی مکالمے میں اگر وہ چیز نظر آتی ہے تو یہ باعث فخر ہے۔ محسوس شاید نہیں ہوتا انسان کو، لیکن وہ چیزیں ایبزارب ہوتی رہتی ہیں۔ نہیں، وہ بس تربیت کا حصہ ہے، سیاسی ظاہر بات ہے، ہم ایوالو کرتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ ہم چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہو گئے تو بس ہم بڑے ہو گئے، ہم ہر لمحے ایوالو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، اور دس از اے جرنی، آپ سیکھتے ہی رہتے ہیں، عمر کا اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ سو آپ نے کہا پہلے سوشلی بات بھی آپ نے کی، میرا خیال ہے لوگ کراچی کے لوگوں کو تو مجھے نہیں پتا ہے، بڑے شہروں میں میرا کیونکہ تعلق ایک دیہی علاقے سے بھی ہے، اور میرا آبائی گاؤں ہے بیرانی سانگھڑ ضلع کے اندر، اور میرا اب حلقہ انتخاب بھی وہی ہے، وہیں سے میں الیکشن لڑتی ہوں۔ 3 مرتبہ میں نے جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑا ہے، اس سے قبل 2002 میں ممبر صوبائی اسمبلی خواتین کی نشستوں پہ اپوائنٹ ہوئی تھی، نامنیٹ ہوئی تھی، تو میرے لیے بہت بڑا سفر رہا ہے۔ میں نے ٹھیک کہا کہ 2005 سے، ہاں، لیکن جاننا چاہیے لوگوں کو، جاننا چاہیے۔ سو میں کہہ رہی تھی، اور جو سوشلی ہے، دیکھیں میں ویسے تو بہت سوشل، مطلب بہت تقاریب میں نہیں جاتی ہوں، نہیں نظر آتی، وہ آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن کام کے اعتبار سے جو میرے کام ہے، کنٹریبیوشن ہے، وہ میرے حلقے کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس مشن کو مجھے یہ موقع ملا کہ میں وہاں سے الیکٹ ہو کر ان کی لوگوں کے مسائل کو دیکھ سکوں، حل کر سکوں، اور اس ویژن کے مطابق وہاں کام کر سکوں۔ تو الحمدللہ
کرنے والی اللہ کی ذات ہے, ہم صرف ذریعہ ہیں. میں ہمیشہ اپنے کنسٹیٹوئنٹس کو بھی یہی کہتی ہوں. اور بہت قربانی دی, بہت بڑی قربانی شہید محترمہ نے دی ہے اس ملک کے لوگوں کے لیے. تو میرا خیال ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ اس میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, ہمیں کرنا چاہیے. اچھا, عید کے حوالے سے تھوڑی سی بات ضرور کروں گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے, اوبویسلی جب آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں, پارلیمنٹ میں بھی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان شخصیات کی عیدیں کتنی مختلف ہوتی ہیں. میں یہ نہیں پوچھوں گی کھانے میں کیا پسند ہے یا کیا بناتی ہیں, لیکن اوبویسلی جب آپ اپنے حلقے میں ہوتی ہوں گی عید میں, پہلے تو ہوتی ہیں یا نہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہوں گے جو آپ سے ملنے کے لیے صرف آتے ہوں گے کہ ہمیں اپنے اس کینڈیڈیٹ کو جسے ہم نے جتوایا ہے اس کی ایک جھلک دیکھ لی, اس سے مل لیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی عید حلقے میں کروں, اور یہ ہوتا رہا ہے. کوئی مطلب کوئی ایکسیپشن ہو گئی, کوئی کبھی بیمار ہو گئی وہ اور بات ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, ورنہ ایسا ہوا نہیں. اتنے برسوں میں, ویسے تو بچپن میں بھی عیدیں گاؤں میں گزرا کرتی تھی, والد گاؤں لے جاتے تھے, وہاں ہماری عیدیں ہوتی تھی, اور ہم کہتے تھے ہمیں کراچی میں عید کرنی ہے جہاں ہمارا اسکول ہے, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ ہم اسکول جاتے ہیں, لیکن نہیں, ہماری عید گاؤں میں ہوتی تھی. تو وہ ایک ٹریننگ تھی, میں سمجھتی ہوں وہ لاشعوری طور پہ ایک چیز آپ کے اندر ہوتی ہے. پھر جب آپ خود باشعور بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی ہوتے ہیں, پھر آپ کو وہاں جانا ہوتا ہے. پھر اب تو ایک الگ رول ہے نا. تو جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں, لوگ ویسے بھی ملتے ہیں, ناٹ صرف عید کے اوپر, ویسے بھی میرے جو وزٹس ہوتے ہیں تو ہم کوشش کر کے اس طرح پلان کرتے ہیں کہ کیونکہ میرا حلقہ بہت بڑا ہے, وہ سندھ کا سب سے بڑا, رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا حلقہ ہے, اور پاکستان پہ وہ نمبر 2 ہے. تو وہ مطلب اس کی اتنی زیادہ وسیع ہے نا, اور پاپولیشن بھی دیکھیں, ڈیزرٹ میں بھی میرے کنسٹیٹوئنٹس رہتے ہیں, وہاں ڈیزرٹ تک جانا پڑتا ہے, آف روڈ جانا پڑتا ہے, اور مختلف ٹرینز ہیں سانگھڑ کے اندر. بہت دلچسپ ہمارا علاقہ ہے, اور ہر ایک کو ریچ کرنا پڑتا ہے, جو میں کوشش کرتی ہوں کہ مختلف اوقات میں پروگرامز اس طرح رکھیں کہ کور کریں. میری فیملی از دیر, اینڈ جیسے آپ نے کہا بھی اتنا عید کا رش, اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا, یہ بھی شکر ہے کہ ہمیں موقع مل گیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. لیکن ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, اور ہم عید مل کر, عید وہی ہے جو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر مناتے ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے. دیکھیں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ تو نہ جانے آپ کی کتنی عیدیں گزری ہوں گی, لیکن پھر جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ نہیں بنے تھے تو آئی تھنک وہ بھی کافی حصہ کراچی میں گزارتے تھے یا اپنے حلقے میں. تو ایسا ہوتا تھا کہ پارٹی کے تمام لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہو کہ بھائی اس عید پر آپ سب نے آنا ہے یہاں, اور ایک ادر دین دا پولیٹکس, ایک امبریلا کے نیچے نان پولیٹیکل کنورزیشن, پیپلز پارٹی کے سینئرز بیٹھ کے سب گپ شپ کر رہے ہوتے ہوں گے, ایسا کچھ ہوتا تھا؟ پارٹی از لائک فیملی. اور زرداری صاحب اپنے پہلے دور میں جب صدر تھے تب اس وقت بھی ان کی شروع سے یہی ہے کہ گاؤں میں عید کا دن ہوتا ہے ان کا. اور پھر اب تو صدر ہیں تو جب اسلام آباد جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, لیکن حلقے میں وہ بھی ہمیشہ ہوتے ہیں. اپنے نواب شاہ میں ان کی عید ہوتی ہے. ہم بھی جب اپنے لوگوں سے ہمیں آتے ہیں, ضرورت ہے اتنی تعداد میں جب ہمارے گھر کوئی لوگ آئیں تو پھر ٹائم نکال کے جانا, اور وہ بھی ایک بنانا پڑتا ہے. لیکن زرداری صاحب کو عید بھی ملنے جاتے ہیں, ہم سلام کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ پچھلے دور حکومت میں صدر صاحب نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا, اور انہوں نے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک ایونٹ رکھا تھا اسلام آباد میں, اینڈ آئی ہیو ویری نائس میموریز آف دیٹ ٹائم. تو ایسی ایکٹیویٹیز, پھر حالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں, سیکیورٹی کے حالات ہو جاتے ہیں, سب کو اکٹھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چیلنجز آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے پچھلے چند برس گزرے ہیں اس میں کافی مسائل کا سامنا ملک کو رہا ہے. تو اس طرح کی کیا کہتے ہیں, اس طرح کا سکون نہیں مل رہا کہ ہم لوگ کو اس طرح کی چیزیں کریں. لیکن وقتاً فوقتاً گیدرنگز ہوتی ہیں, پارٹی کی ہوتی ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کیجولی ملیں. یہ میں بہت کرتے ہیں. اچھا, یہ کراچی میں جب تک میں تھی تو ایک واحد ہوتا تھا, وہ پیپلز پارٹی کے انٹریکشنز بہت ہوتے تھے, لیکن اسلام آباد میں آنے کے بعد یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انٹریکشنز جو ہوتے ہیں آپ کے بہت کم ہو پاتے ہیں. لیکن اب تو اسلام آباد کو بھی میں گھر ہی کہتی ہوں, ضرورت جہاں کام کر رہے ہیں. I cannot say کہ میں یہاں میں کمپلین نہیں کر سکتی, بیکاز جہاں کام کرنا ہے وہاں پہ اپنے لیے you have to make peace with that place. So وہ کیا ہے, but it's not bad, it's a nice place. شروع میں نہیں اچھا لگتا تھا, but now I think it's grown on me. اچھا, کہتے ہیں
کہ اگر کوئی 3-4 سال گزار لے اسلام آباد میں تو پھر وہ ایبزارب کر لیتا ہے اسلام آباد کو. تو آئی تھنک آپ کو تو کافی سال ہو گئے, تو اب آپ لیکن مجھے پھر بھی کراچی جانا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, گھر ہے کراچی کو نا بڑا مس کرتے ہیں. آپ کا گھر, آپ آپ کا دل ہوتا ہے جہاں آپ کا گھر ہوتا ہے. گھر سے فوڈ زیادہ کتنا مس کرتی ہیں آپ سندھ اور کراچی کی؟ مطلب سندھ اور کراچی ایک ہی ہے. مطلب یعنی سندھ کی ٹریڈیشنل فوڈ نہیں, مطلب سندھ کی ایک ٹریڈیشنل فوڈ ہے جو ہمیں سوائے سندھ کے اور کہیں بھی نہیں ملتی ہے. کچھ بہت ساری چیزیں ہیں. پھر یہ کہ کراچی میں ڈفرینٹ آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں اسلام آباد میں اچھی بریانی. آپ کے کیمرہ مین وغیرہ, میں تو چاہوں گی کوئی مجھے بتائے کون سی اچھی. نہاری حلیم بھی اچھی نہیں ملتی ہے. نہاری حلیم اور بریانی کی میں بہت بڑی شوقین ہوں, تو مجھے کوئی اچھی بریانی بتاتا ہے تو میں اسلام آباد میں ڈھونڈنے نکل جاتی ہوں, بھائی کہاں ہے بتاؤ. لیکن مایوسی ہوتی ہوگی آپ کو. بس گزارا کر لیتی ہوں, ہاں یہ بات تو ہے. اچھا خود اچھا کیا آپ مطلب بریانی بناتی ہوں, خود اچھی بنا لیتی ہیں؟ جی کھانا بنانا تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک اسکل ہے, ان بلٹ خواتین کا اسکل ہے. ناٹ اونلی, اب آج کل تو کئی خواتین نہیں بھی بناتی, ٹھیک ہے, دیٹس دیئر چوائس. آئی مین اٹس ناٹ کہ ان کی رول ہونا چاہیے کہ ایک صرف خاتون کو کھانا بنانا آنا چاہیے, لیکن شوق کی بھی بات ہے. مجھے بچپن سے شوق ہے. نو بڈی ان مائی ہاؤس ایور آسک کہ آپ جائیں کھانا بنائیں, لیکن مجھے شوق تھا تو میں بنا کے اپنے والد کو کھلایا کرتی تھی, اور وہ میرے مداح تھے میری کوکنگ کی, اور وہ مجھے تعریف کرتے تھے اور مجھے خوشی ہوتی تھی. کرٹک کم تھے, میں اچھا بنا لیتی تھی. He didn't criticize my food much, میں بھی مجھے خوش کرتے تھے کہ بہت اچھا, انکریج کرتے تھے بہت زیادہ. اچھا ایک چیز میں محسوس کرتی ہوں, پھر وہی بات ہے کہ ہم تھوڑے سے پولیٹیکل کویشچنس پہ آ جائیں گے. آپ کو ہم نے اتنے عرصے دیکھا پارلیمنٹ میں, اور بھی بہت ساری لیڈیز کو دیکھا, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں خواتین کا وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے گریس پارلیمنٹ میں ہوتا تھا, سینٹ میں ہوتا تھا, پولیٹکس میں ہوتا تھا, وہ بڑا مطلب شرنک ہو گیا ہے. آپ سمیت چند ہی خواتین ایسی رہ گئی ہیں جن کو سننے کو دل کرتا ہے جب وہ بولتی ہیں. بہت مطلب ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک بڑی شکایت بھی ہے خاتون ہونے کے ناطے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں کہ پورا سال جو پارلیمنٹ کا ہوتا ہے اس میں وہ کبھی مجھے بولتی ہوئی نظر نہیں آتی, سینٹ میں بولتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ لوگ تو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہو کہ ہمیں مائک دیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ خواتین پالیٹکس میں آ کے بھی اتنی کارآمد ثابت نہیں ہوتی ہیں؟ ایک میجورٹی, ایک بڑا حصہ. دیکھیں آپ کے پارلیمنٹ آپ کے معاشرے کا ریفلیکشن ہے نا, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر عورتیں سب کی سب جو ہے وہ شور و غل کر رہی ہوں گی اور ہنگامہ برپا کر رہی ہوں گی, اور باہر جو ہے ان کو اسپیس نہیں مل رہی ہوگی. تو جس طرح معاشرے میں ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات آپ کو ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہر عورت جو اسمبلی میں پہنچی ہے اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنے اور ملک کے حالات اور لوگوں کے مسائل پر بات کرنے, وہ اپنی کوشش ضرور کرتی ہے. بزنس جمع کرتی ہیں کئی خواتین, اور بڑا اچھا جو ہے وہ کام بھی کرتی ہیں. ان کی کارکردگی اگر آپ اسمبلی کا بزنس اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو خوشی ہوگی یہ دیکھ کر کہ میجورٹی آف دا بزنس آف دا پارلیمنٹ, خواہ وہ نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, وہ خواتین نے دیا ہوتا ہے. اچھا ہاں بالکل. لیکن یٹ اگین آئی وڈ سے کہ ان کو وہ اسپیس جو ہوتی ہے نا وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. ان کے اس کے لیے اسے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, ایون فار ہر وائس ٹو بی ہرڈ ان دا پارلیمنٹ. ایون اپنی پارٹی میں بھی, اپنی پارٹی میں آئی ووڈنٹ سے, ڈپینڈنگ آن آپ کون سی آئیڈیالوجی ہے آپ کی. لائک فار انسٹنس ہمارے یہاں تو اس طرح کا نہیں ہے رجحان, ہم لوگ تو بول بھی دیتے ہیں اور لڑ بھی لیتے ہیں اپنی بات پر اور کھو جاتا ہے ہمارا. لیکن یہ ہے کہ and I think things have improved in other parties, but I think وقت اس لیے لگے گا کیونکہ معاشرہ بھی تو آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے نا, ایوالو ہو رہا ہے. I mean میں نا امید نہیں ہوں کیونکہ بہت کچھ اچیو کیا ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ ایوری تھنگ از اے ریفلیکشن آف واٹ از آؤٹ سائڈ. سو لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں, پھر وہ ایکسیپشنز جو ہیں وہ ایگزامپل اچھے بنتے ہیں, پھر اس سے دوسروں کو انسپریشن ملتی ہے, تو آہستہ آہستہ اس کا ریپل افیکٹ ہوتا ہے. بٹ بہت ہوا ہے. لائک آئی سی دیٹ ویمن ہیو ریچڈ ہائٹس جو ہم نے پہلے نہیں سوچی تھی. اب اگلے دن ہی ہم نے نیشنل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس کی سمر خان کی, جو ایک ماؤنٹینئر ہیں جنہوں نے انٹرویو کر چکی ہوں سمر. اچھا ریئلی, اوکے. اور آج سے کوئی 5-6 سال پہلے. واو, شی از اے ونڈرفل وومن, ماشاءاللہ, ونڈرفل گرل, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر اینڈ سو پراؤڈ آف آل گرلز فرام پاکستان, آل دیز ویمن. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں گھر سے اٹھ کر اسمبلی تک, پارلیمنٹ تک آ کر اس پورے ماحول کو فیس کر کے اور بزنس جمع کرنا, وہ جسارت, اور وہ سمر خان, یس شی از ڈن.
किलिमंजारो और उसने और साइकिलिंग की है हाँ, बिल्कुल। उसने ना, मतलब सो अमेजिंग व्हाट आवर गर्ल्स आर डूइंग, इट्स अमेजिंग। ये अच्छा, ये तो आई थिंक जो हमने इतने सालों से देखा कि पीपल्स पार्टी में कभी तफरीक नहीं हुई कि ख़वातीन क्या करें या मर्द क्या करें। मतलब मैंने पहली लिबरल पार्टी देखी उस ज़माने में जब होती ही नहीं थी और सबको इक्वल मौका मिलता था, बीबी बहुत ज़्यादा करती थी। हाँ, शहीद बीबी बहुत ज़्यादा हाँ, पर्टिकुलर थी। हाँ, आई थिंक अभी भी उस लेवल तक शायद तमाम पार्टीज नहीं जा सकी। किसी हद तक No, मरियम I नवाज think, साहिबा ने अपना मैं एक कह रही हूँ ना, सर्कल बनाया कोशिश है। कर रहे हैं लोग, हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी वो चीज़ अभी पर हम तक तो चाहते हैं अच्छी चीज़ कॉपी करें। हाँ। ये अच्छी चीज़ है, इसे कॉपी करें, जितना ज़्यादा कॉपी करें, आम वैसे तो कॉपी करें, का रुझान अच्छा नहीं है आजकल। अच्छे काम को कॉपी करें। तो बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। कितना डिफिकल्ट होता है, मैं जब क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी वो चैट कर रहे हैं जो कि एक तरीके से नॉन पॉलिटिकल हो, कितना वैसे महसूस होता है। मैं जब कभी बुक्स वगैरह भी हम देखते हैं पीपल्स पार्टी के, जब आईआर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं माजी की किताबें, तो उसमें मतलब रज़ा रबानी साहब का 18वीं तरमीम के हवाले से बड़ा एफर्ट रहा है, एतजाज़ एहसन साहब का पिक्चर मतलब नज़र आती है उनकी। पुराने वो लोग अयाज नाइक साहब, फारूक एच नाइक साहब जो हैं, यानी वो शख्सियात हैं जो कि एक जब पीपल्स पार्टी मतलब उनके एरा में चल रही थी तो ये लोग बड़े वोकल थे। आजकल पीपल्स पार्टी में आप वो कौन से अपने अलावा फेसेस देखती हैं जो फ्रंट फेसेस हैं, जो आपको लगता है बड़े वोकल हैं उनकी तरह? आपने चंद एक नाम में, फारूक नाइक साहब तो अभी भी बहुत सारे सेनेटर हैं, बहुत सारे हैं। ही जी, स्टिल जी, सेनेटर, हाँ, इज हाँ। फॉर्मर चेयरमैन सेनेट, और यूसुफ रजा गिलानी साहब बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने कहा मैं बहुत सारे मिस कर गई हूँ। नहीं, आपने कुछ ऐसे नाम लिए हैं जो इस वक्त सेनेट में नहीं है, लेकिन जाहिर बात है सना, अब जो लोग हैं वो भी मतलब ये वो लोग हैं जो अभी 70s 80s क्रॉस कर चुके हैं इनमें से। अब जब हमारे ये बैच जो है अभी आगे बढ़ेगा तो फिर इनकी भी कंट्रीब्यूशन की मिसालें दी जाएंगी, लेकिन हमारे पास मुकर्रर भी अच्छे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। अब मेरी पार्टी है तो शायद लगेगा कि मैं तारीफें कर रही हूँ, लेकिन वो आइडियोलॉजी ऐसी है ना, लाइक माइंडेड, जब लाइक माइंडेड लोग साथ होते हैं और एक आइडियोलॉजी के तहत काम करते हैं तो सिमिलैरिटीज आपको उन, चाहे 6 लोग एक साथ बैठे हों तो आप आएंगे, अब कहेंगे ये 6 के 6 ही है उस पार्टी के, बिकॉज यू नो देयर सो मच कॉमन इन दीज 6 पीपल। तो ऐसे लोग हैं, एक का तो मैं नाम नहीं ले सकती, हमारे सारे लोग अच्छे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ओपन डिबेट होती है, उस डिबेट में जाहिर सी बात है वो फोरम और मिलता है सबके कंट्रीब्यूशन। देखिए ना, बात ये ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मैं एक अच्छी तकरीर करूं और यू नो मेरे किसी कॉलीग को तकरीर नहीं करनी लेकिन उनके पास कोई और टैलेंट है और तो वो कंट्रीब्यूशन हमारी, हम लोगों ने कभी ये नहीं फील किया कि यू नो मतलब कि सबने एक ही काम करना है, हमने मिलके ही काम करना है। तो किसी ने जो है वो लिखना है, किसी ने बोलना है, किसी ने, हमने नारे लगाने हैं, मतलब हमारे पास पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए काम है, एक्टिविटी है। हर तरीके से एक पॉलिटिकल वर्कर अपनी स्पेस बना सकता है और यही खूबसूरती है पार्टी की कि आपको हर तरह का इंसान चाहिए होता है फॉर अ पॉलिटिकल मूवमेंट, फॉर अ पॉलिटिकल कैंपेन। तो हमारे पास यही है, मतलब हमारे पास ऐसी माशाल्लाह फीमेल वर्कर्स रही हैं और हैं जिनका मैं कहती हूँ कोई मर्द स्ट्रीट पॉलिटिक्स में मुकाबला नहीं कर सकता। दैट्स अ स्किल ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, वो आपके ख्याल में, वैसे तो ब्रेक मैंने लेनी, लेकिन उससे पहले एक क्विक क्वेश्चन कि आपके ख्याल में इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है उसमें जेन ज़ी एक बड़ा एक मसला बन चुका है? मसला इन अ सेंस कि हमें लगता है कि इज अ रियलिटी, रियलिटी नॉट अ करना मसला। चाहिए। मसला इन पेरेंट्स के लिए मसला हो सकता है। मेरे ख्याल है अब जो अगली अल्फा जनरेशन है वो उससे भी बड़ा मसला वो भी पेरेंट्स के लिए हो सकता है। मसला इन अ सेंस कि उनकी जो आइडियोलॉजी है या उनका जो माइंडसेट है वो बड़ा डिफरेंट है माजी से, तो उसको हैंडल इवन फॉर पेरेंट्स वो बड़ा डिफिकल्ट है। मैंने कहा ना आपको, मैंने क्या कहा आपको, अ पेरेंट टू अनदर, वन पेरेंट टू अनदर पेरेंट, हमारा ये हो सकता है कि। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने इस हिसाब से तैयारी नहीं की, मतलब फिर वो नाम लेना पड़ेगा कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसने जेन ज़ी पर काम किया, वो जिस तरीके से भी उन्होंने उनका माइंड सेट चेंज करने की कोशिश की, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने थोड़ा सा देर से रियलाइज़ किया। लेकिन इस माइंड सेट को न्यूट्रलिटी पे या क्लियर पिक्चर पे लाने के लिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो एफर्ट हमें नज़र नहीं आई। इसके ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है? इसकी वजह है ना, पाकिस्तान में टर्मोइल इतना रहा है ना, पॉलिटिकल टर्मोइल इतना रहा है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी इतनी रही है, पाकिस्तान में जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है उसको गिराने की साजिशें जो हैं उसके इलेक्ट होने से पहले की जाती थी ना। मतलब आप कितनी मुख्तसर पीरियड की गवर्नमेंट्स देखती रही हैं माजी में, ये तो बमुश्किल
ابھی ایک دو ایسے ٹینیورز گزرے ہیں جہاں پہ ایگزیکٹلی. تو اب 2013 میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد کوئی اسٹیبل انوائرمنٹ ہوا ہے نا, لیکن اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تو اسٹیبل ہونا ہے نا, ان کو بھی تو مضبوط ہونا ہے. اور پھر اس کو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کتنی ہوئی ہے, مطلب پورا ایک سیاست کا چہرہ مسخ کرنے کی پوری ایک کیمپین چلائی گئی ہے. تو اس سے نقصان ہر طبقے کو ہوتا ہے, ہر پاپولیشن کو ہوتا ہے ایج بریکٹ میں, اور یقیناً نوجوانوں کو بھی ہوگا. کیونکہ اگر آپ نوجوان کے حوالے سے بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح سے ہم شروع کریں نا, کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ جو نوجوان ہیں ان کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہوا بھی بعد میں. شہید ذوالفقار علی بھٹو, the most popular leader in the history, political history of Pakistan and the history of Pakistan after قائد اعظم, کہ جو شہید بھٹو کا کرزما, جو ان کی انٹلیکٹ, جو ان کا بات کرنے کا سٹائل, ان کی تو اسپیچ آن اگریشن آج بھی UN میں موجود ہے اور پڑھی جاتی ہے. تو وہ ایک ہمیں جو ہمارے ٹوٹ پھوٹ ہوئی نا معاشرے کے اندر, اس سے نقصان تو پہنچا نا. اور جس طرح آپ نے ایک مثال دی ایک جماعت کی کہ انہوں نے اچھی باتیں چلے یوتھ کو, لیکن پھر انہوں نے یوتھ کو ڈائریکشن غلط دیا. دیکھیں آپ اپنے یوتھ کو ڈائریکشن نہیں دیا, آپ یوتھ کو ابیوز نہیں کر سکتے, ان کو استعمال نہیں کر سکتے, آپ ان کے لیے فیسیلیٹیشن کریں. میں ہمیشہ کہتی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ نوجوان کہتے ہیں, لیکن نوجوان کے لیے آپ کی پالیسی کیا تھی, کیا پالیسی تھی. اور آپ نے یہ دیکھا نا کہ آپ اگر آپ ایک ایسے لیول پہ ہیں جہاں آپ اچھے میسج دے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ وہیں سے میسیجز ایسے دیں کہ جی ہم نے ملک میں آگ لگا دینی ہے, ہم نے سڑکیں بند کر دینی ہے, ہم نے توڑ پھوڑ کرنی ہے, تو یہ میسج اچھا نہیں ہے. اٹ از ویری ایزی ٹو ڈو دس. جو مشکل ہے نا وہ ریفارم کرنا ہے, گروم کرنا ہے, ڈائریکشن دینا ہے, صحیح ڈائریکشن دے رہا ہے. کیونکہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت بہت آسان تھا پیپلز پارٹی کے لیے ماحول کو خراب کرنا, خدا نخواستہ. مجھے آج بھی وہ پریس کانفرنس یاد ہے زرداری صاحب کی, بہت بڑا نقصان ہوا تھا. مطلب پاکستان میں وہ لوگ بھی محترمہ کی شہادت کی تکلیف دکھ کو محسوس کر رہے تھے جو پیپلز پارٹی میں نہیں تھے, جو کبھی ملے بھی نہیں محترمہ شہید سے, لیکن ان کی بھی سسکیاں آنسو بند نہیں ہو رہے تھے. اور وہ ایک ایسا موقع تھا, ہمارے آگے جنرل مشرف تھا نا, اس کو اڑانے کے لیے موقع کافی تھا, لیکن دیکھیں اس کے لیے پھر جو ریپرکشنز ہمیں بعد میں بھگتنے پڑتے نا اگر ہم اگریشن کو پروموٹ کرتے. ہم نے نہیں کیا, اور زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے. سو آئی تھنک دیٹ از دا اپروچ وی شوڈ ہیو. دیکھیے پہلے ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں, میں بعد میں آتی ہوں, جماعت بعد میں آتی ہے, پہلے ملک ہے. سو اگر ہم دیکھیں, ہم ایک چیز کو توڑنے میں منٹ لگتا ہے, اس کو کھڑا کرنے میں, اس کو مضبوط کرنے میں برسوں گزر جاتے ہیں. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمیں اس طرح کے شوقس ملے ہیں نا, اور اس طرح کے ایڈونچرز ہوئے ہیں ماضی میں, اور اللہ کرے آگے بھی ہم کچھ ہوش کے ناخن لیں, ایسی چیزیں نہ ہوں اس ملک کے اندر. وی نیڈ اسٹیبلٹی. اور مجھے آئی ایم ویری ہوپ فل. میں کہتی ہوں کہ ہماری یوتھ کسی سے کم نہیں ہے. ہمارے بچے وہ جین زی ہوں, الفا ہوں, یا ان سے پہلے ملینیلز, تو اب وہ بھی اب تو ان کے بچے ہو گئے, ملینیلز کے ہو گئے, ملینیلز الفا ان کے بچے ہو گئے. اٹس نائس ٹو سی ہاؤ دیز جنریشنز آر بریکٹڈ ناؤ. سو میری بہن کہتی ہے کہ آئی ایم ناٹ دس ون, آئی ایم دیٹ بریف پیریڈ کی ایک جنریشن. آئی تھنک آئی ایم دیٹ زینیل. شی سیز زینیل. گو اینڈ لک فار اٹ, لک اٹ اپ. تو یہ ایک اچھی انٹرسٹنگ ہے. ہم پہلے کہا کرتے تھے جنریشن گیپ, لیکن ہمیں ٹرمینالوجی کا نہیں پتہ تھا, اس وقت اتنی ریسرچ نہیں ہوئی تھی ان چیزوں کے اوپر. پر اب ہو سکتا ہے کہ زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے, اور تھوڑا سا اس کو اسپیسیفائی بھی کر دیا گیا. لیکن تھوڑی سی اس حوالے سے ہم مزید بھی گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے لیے فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہی بچے ہیں جو مستقبل ہیں. لیکن اگر یہی بچے اس طریقے سے انتشار کا شکار ہوں گے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ پاکستان جس اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا ہے وہ بڑھ سکے. کیا پازیٹیو اسپیکٹ ہو سکتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی, خود شازیہ مری صاحبہ کا بھی؟ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक। और जहां हम ईद उल अज़हा की तैयारियों की बात करते आए थे, सेलिब्रेशंस की बात करते आए थे, वहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम पॉलिटिकली भी हमने शाज़िया मरीज़ साहिबा का ओपिनियन जाना है, जो आज हमारे साथ हैं, और हमने ईद के दिन भी इनको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा शाज़िया साहबा, एक ऑन अ लाइटर साइड, आप क्या समझती है कि आजकल के तो बच्चे चलें अपनी जगह, हमने जिस तरह ब्रेक से पहले भी बात की, लेकिन ईद के टाइम एक बड़ा क्रूशल वो होता है, मतलब ख़वातीन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है किचन की और सारी चीज़ों की। आपने खुद कहा आप खुद बड़ी अच्छी कुक हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कभी मर्द हजरात को भी ये टारगेट देना चाहिए, क्योंकि जितना हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मर्द हजरात कुर्बानी के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और उसके बाद सारा जो बर्डन है वो ख़वातीन के ऊपर आ जाता है। लेकिन वेस्ट में मैंने देखा है कि बड़ी हद तक एक बैलेंस होता है, मतलब मर्द ख़वातीन मिलजुल के थोड़ा सा हाउस होल्ड की चीज़ें देखते हैं, स्पेशली फेस्टिवल्स में। आप नहीं समझती कि आप जितना बोल्डली आप बात करती हैं, थोड़ा सा मर्दों को भी हेल्प आउट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आदमी बहुत अच्छे कुक भी होते हैं। जब वो खाना पकाने पे आते हैं तो शेफ़ बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं एक्चुअली। और अगर आप ये रेस्टोरेंट्स में जाएं तो मजॉरिटी, बल्कि सारे ही तकरीबन रेस्टोरेंट्स के अंदर मेल खाना बना रहे होते हैं, बट घर में उनकी फीमेल वाइफ या बहन उनको खाना बना के खिला रही होती है। सो आई थिंक दे आर ग्रेट कुक्स, इट्स जस्ट दैट आई थिंक वो एक लगता है उनको कि शायद ये उनका रोल नहीं है, बट आई थिंक अब वो चीज़ कोई नहीं है। जो काम मर्द कर सकता है वो औरत कर सकती है, और जो काम औरत करती है या कर सकती है वो मर्द भी कर सकता है। सो आई थिंक कि अब इस एज में, अब ये जो हम जनरेशन की इससे पहले बात कर रहे थे ना, जेन ज़ी, दैट्स वेयर आई सी होप, एंड आई थिंक दिस इज अ गुड जनरेशन फॉर अस टू लुक एट कि शायद ये डिफरेंट है पढ़ने के लिए। ये एक बड़ा हमारे वो तो लिए हर drawback मुल्क में है ना, कोई सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है। फॉर हायर और बेटर एजुकेशन ऑप्शंस लोगों के पास है, वो जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी ऐसा होता है। लेकिन इस जनरेशन से मुझे ये उम्मीद है कि जो चीज़ें जिनके लिए हमने स्ट्रगल किया, मिसाल हमने इक्वालिटी या फेमिनिज्म की बात की, या हमने कहा कि जी हमारे इतने ज़्यादा डिफाइंड रोल्स नहीं होने चाहिए, मतलब इफ़ वी have the same brain and the sense of doing things, तो हमें क्यों कन्फाइन कर दिया जाता है कि हम किचन तक ही महदूद रहें। आपको पता है, तुम एक ज़माने में एक एड्स देखते थे कि जहाँ एक ऐड आ रहा है जिसमें लड़के के हाथ में डिग्री है और लड़की की बारात जा रही है। यू मस्ट हैव सीन दोज एड्स। और आज भी मैं आपके साथ, बिकॉज ये बड़ा इस तरह आप ईद का शो कर रही हैं तो इतनी हम सीरियस बात नहीं करें, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि जो अब ये एड्स हैं, अब एक ऐड आता है जिसमें वो लड़की के बाल मजबूत हैं कि तुम्हारे बाल मजबूत हैं तो तुम मजबूत हो। आई जस्ट हेट दीज थिंग्स। देखिए, आप लड़कियों को इतना कॉन्शियस कर देते हैं उनके रंग के लिए, उनके बालों के लिए, उनकी हर चीज लड़कियों के लिए ये परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट होना चाहिए। वाई मतलब वो अच्छी बात है, आप अच्छा लगें, अपना ख्याल रखें, ग्रूम करें खुद को। मर्द भी करते हैं, मर्दों के सैलून्स जाके देखें भरे पड़े हैं, उनके भी सारे होते हैं। आजकल मैनी पैटी भी शुरू हो गई है। पता नहीं, मेरा ख्याल है दे एक्चुअली टेकिंग ओवर एवरीथिंग, नॉट द किचन्स एज येट, नॉट द किचन्स एज येट, बट आई थिंक जब वो खाना पकाने पे आते हैं तो अच्छा पकाते हैं। माय फादर यूज्ड टू कुक, सो आई कांट कंप्लेन, आई कांट से। वैसे कभी-कभी बनाते थे, देखिए बहुत अच्छा बनाते थे, बहुत अच्छा बनाते थे, ज्यादा 100%। मेरी तो मदर भी कभी मतलब धकेली नहीं गई किचन में, बिकॉज देयर वाज अ बावर्ची वुड कुक, माय मदर वुड कुक जब उनका दिल करे। पर मेरे वालिद जब पकाने पे आते थे खाना, 5-6-7 डिशेस जो उनको आती थी बनानी, बेहतरीन वो खाना बनाते थे। अच्छा, ऑन अ लाइटर साइड, आपने ऑब्वियसली ज़रदारी साहब, बिलावल साहब और आसफा वगैरह सबके साथ इंटरेक्शन रहा होगा। इन कि तीनों बच्चों में माशाल्लाह से बीवी साहिबा के कौन सा आपको लगता है बच्चा जिसका आपने थोड़ा बहुत मतलब टीनेज लाइफ भी देखी होगी, जो आपको लगता हो कि ज़रा जॉली है, हंसमुख है, या आपको लगता हो कि ज़रा शरारती सा है? अब तो ऑब्वियसली मैच्योर हो गए हैं, एक की तो शादी भी हो गई है माशाल्लाह से, जिनकी शादी हो गई है वो सबसे ज़्यादा जॉली थी। बहुत जॉली भी हैं, एंड शी इज़ वेरी, हाउ वुड आई से, कि जैसे वो बिलावल साहब ने भी कहा है कि वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन शी इज़ अ रियल फन to be with या interact with। बाकी तो हर बच्चे में शहीद मोहतरमा की क्वालिटीज हैं, उनकी झलक है। वो आप तो आसिफा बीबी को देखती हैं when she is in the assembly, and बहुत सारे एंगल्स से बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा। लेकिन आप उनको फ्यूचरिस्टिक कैसे देखती हैं आसफा साहिबा को? अक्सर लोग कहते हैं कि वो बहुत बेनज़ीर साहिबा की शबीह लगती हैं, तो आप कैसा देखती हैं उनको? अभी तो उनका स्टार्ट है आई थिंक पार्लियामेंट में। जी बिल्कुल, फर्स्ट उनका टेन्योर है, शी इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट इश्यूज, और वो अपनी कंसर्न शेयर करती हैं। बल्कि
ابھی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو وہ آرگن ڈونیشن والی بھی جو ہے وہ مشورہ دیا کہ آئی ڈی کارڈز کے اوپر جو لوگ آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں ان کا آپ شناختی کارڈ پر لگائیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے ہی ٹک دیٹ سجیشن پازیٹیولی, انہوں نے اناؤنس کیا. تو اس طرح وہ وقتاً فوقتاً جو چیز آتی ہے, بلکہ ابھی وہ اگلے دن مجھے کہہ رہی تھی کہ جو تمام اسکولز ہیں, بیکاز وہ صوبوں کی تو وہ الگ گورنمنٹ سے, میں کہتی اسلام آباد کے جو اسکولز ہیں اس کے اندر فرسٹ ایڈ بچوں کو آنا چاہیے, جو ان کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے وہ بچوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سروائیول جو ہے وہ آل آف دیٹ ہر جگہ پتہ ہونی چاہیے. لیکن ان کو کیونکہ شی واز ایٹ این ایونٹ آف دا ریڈ کریسنٹ, تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ کس طرح وہ ٹرین کرتے ہیں وہ فرسٹ ایڈ اینڈ آل. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹریننگ بچوں کو ہر اسکول میں ہونی چاہیے. تو بلکہ وہ کہنے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر اسکول میں ہو جائے. میں نے کہا کہ دین یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ, اسمبلی میں ہم بات کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب سے کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے آرگن ڈونیشن کے لیے ان کو یہ مشورہ دیا تھا, تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. شی برنگز دوز آئیڈیاز اینڈ وہ ہر اپنا پرسپیکٹیو جو چیز وہ پک کرتی ہیں, تو اٹس امیزنگ. مطلب وہ ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. اینڈ مجھے بہت لائک اٹس اگین این آنر کہ میں ان کی والدہ کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے. ناؤ شی از انٹرڈ دا پارلیمنٹ, سو اینڈ دس از اے ڈفرنٹ جنریشن جس سے ہم بات کر رہے تھے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ بہت ہوپ ہے, کیونکہ یہ جنریشن جین زی اور الفا تو بعد میں, یہ بہت اکوپڈ ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو آپ ان کے ساتھ تو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوں گے آئندہ 5-10 سال میں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دے ویری آرگنائزڈ چیزوں کے اندر. چیزوں کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں. تھوڑا اسٹڈی کا ڈفرینس ان کا یہ ہو گیا کہ شاید ٹیکنالوجی سے زیادہ ہیلپ لیتے ہیں, لیکن اسٹڈی ریسرچ بالکل ڈیٹا میں بہت بلیو کرتے ہیں. دیٹس ویری گڈ تھنگ, اسٹیٹسٹکس آر خیال ہی نہیں ہے. ہم بھی بہت اچھے ہیں, ہم بہت اچھی جنریشن ہے, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ. ہم اپنے بڑوں سے بھی ہم نے سنی ہوں گی باتیں, ہم اپنے بچوں سے بھی سنتے ہیں. سنا ہمارے مسائل ایک ہی ہیں, اپنے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے نا. اپنے اماں ابا سے بھی ڈانٹ کھاتے رہے اور بچوں کی بحث برداشت کرتے, بیچ میں سینڈوچ بن گئے. یہ ہمیں اپنی جنریشن پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا, کچھ ان کی ریپوٹیشن کے لیے. اچھا لاسٹ, کیونکہ ہمارے پاس فیو منٹس ہوں گے, ایک تو یہ کہ پولیٹیکل کویسچن مطلب یہاں پر آ کے میرے پھنس گیا, تو میں نے کہا میں آپ چلے آپ وہ بس آپ بتا ہی دیں کہ وہ کہاں کیا پولیٹیکل کویسچن مجھے تنگ کر رہا ہے آپ کو. اچھا 28ویں ترمیم, میں نے آپ سے کئی دفعہ جب آپ شوز میں بھی آئیں تب بھی آپ سے پوچھا. ایک تو یہ کہ یہ مجھے اندازہ ہے کہ شاید کوئی ڈرافٹ کی شکل میں تو موجود نہیں ہے, لیکن یہ کیسے مطلب ایک ساتھ ہی اتنے سارے اس میں جو کلوزز آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس میں عمر کی حد بڑھائی جا رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے NFC کے اوپر کٹ لگانے جا رہے ہیں, بلدیاتی سسٹم, مطلب اتنی ساری چیزیں جس کے اوپر پیپلز پارٹی اتنی ووکل ہے کہ یہ اس سے نہیں ہونا چاہیے. کیسے آپ لوگ مطلب انڈرسٹینڈ کریں گے اس پورے امینڈمنٹ کو؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں نے ہمیشہ کہا ہے سنا, آپ کے بھی پروگرامز میں جب ہم نے سنجیدہ گفتگو کی ہے اس میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی آئینی ترمیم یہ مذاق نہیں ہوتا. آئین کے اندر ترمیم یہ اس کا پری ریکوزٹ ہے ڈائلاگ اینڈ منیمم کنسنسس. اگر آپ مکمل کنسنسس نہیں بھی حاصل کر سکتے کسی چیز کے اوپر تو آپ منیمم کنسنسس کی طرف ضرور جاتے ہیں. اب جو پچھلی 27ویں آئینی ترمیم ہوئی, آپ کو پتہ ہے اس کے اندر بہت سارے مینیو بہت بڑا تھا, اور وہ واحد پولیٹیکل لیڈر تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, جنہوں نے, وہ تو بات کی بات ہے, لیکن جنہوں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا تھا. انہوں نے جیسے ہی ان کو وزیر اعظم صاحب نے اعتماد میں لیا ان چیزوں کے بارے میں, تو انہوں نے ٹویٹ کیا. آپ کو یاد ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی یہ نکات ہے اور ان نکات پر ہم سے سپورٹ مانگی جا رہی ہے, تو ہم اس پر اپنی پارٹی کے انٹرنل جو ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بلا کر مشاورت کریں گے. اور 2 روز ہمارا وہ اجلاس چلا. دونوں روز اجلاس کے اختتام پر بلاول بھٹو صاحب نے خود میڈیا کو بریف کیا, کیونکہ یہ معاملہ بڑا حساس تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی لاسٹ ان ٹرانسلیشن ہو یا کسی ایک صحافی کو کوئی چیز غلط مل جائے اور وہ غلط پرنٹ کر دے. So this is how important he thought and thinks کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ از, اور دا پیکیج جو بھی وہ بات کر رہے ہیں جو ہمیں ابھی نہیں پتا, لیکن ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کسی بھی قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ ہم پروونشل رائٹس, پروونشل
آٹونومی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. 18ویں ترمیم ہماری ریڈ لائن ہے, اور آپ ہم سے بیٹھ کے بات ضرور کریں. جو چیزیں ڈویبل ہوں گی وہ کریں گے, ڈائلاگ کریں گے, کنسنسس کی کوشش کریں گے, لیکن وہ اسپیکولیشنس پہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹ فیو منٹس ہیں اور میرا خیال ہے ہماری ٹیم کی بھی خواہش ہے کہ کچھ ریپڈ فائر قسم کے کویسچنز ہم کریں آپ سے. I did not know you have that also. ہیمپر لائی ہیں؟ ہیمپر نہیں لائی؟ ہیمپر ہم آپ کے لیے ارینج کر دیں گے, آپ سے بڑھ کر. چلے ٹھیک ہے, یہ لانا چاہیے تھا نا آپ کو میرے پاس ہیمپر. اچھا چلیں, زیادہ نہیں, بس few minutes. تو پھر ہیمپر نہیں ہے تو پھر میں سوچ کے جواب دوں گی. 2 سیکنڈ لے لیجیے گا سوچنے کے لیے. چلو ٹھیک ہے. اچھا آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین ادر دین بینظیر بھٹو صاحبہ؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو. زبردست. اور پسندیدہ عید کی ڈش کون سی ہے؟ بریانی. اچھا آپ بھی بریانی کی فین ہیں. اچھا زردہ ساتھ ہو تو. زردہ ساتھ ہو, گلاب جامن بھی ہو. I like موتی چور لڈو. موتی چور لڈو زبردست. اچھا چائے یا کافی پرسن؟ کافی. کافی پرسن ہے. ویسے عام زندگی میں ادر دین پالیٹکس آپ بڑی سخت قسم کی خاتون ہیں یا نرم, بندے کو پتہ ہوتا ہے اپنے بارے میں, یا سافٹ اسپوکن ہے یا سافٹ لیڈی ہیں؟ میں جن کو میرا پتہ ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں چپ کر جاؤ, بہت بول رہی ہو. لیکن آپ کو سیاست میں چیلنجز کا مقابلہ کرتے کرتے بہت چیزوں کو جو ہے چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے, اس طرح آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. سو مے بی یو آر ناٹ ایگزیکٹلی دیٹ پرسن دیٹ یو نو پروبلی آر ان دی اسمبلی. دیر از اندر سائڈ ٹو یور سیلف, اور اس کے لیے پھر مجھے اپنے آپ کو بریکس بھی دینی پڑتی ہیں کہ میں اپنا وہ جو میرا اوریجنیلٹی ہے وہ میں نہ کھو. لیکن بٹ اٹس نائس, کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس الگ ہے, سو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا, تو یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل. ایگزیکٹلی. اچھا چاہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو, سب سے پہلے صبح فون کس کو کرتی ہیں؟ سب سے پہلے فون کس کو کرتی ہوں؟ سارے ساتھ ہوتے ہیں تو فون کس کو کروں گی؟ کسی کو بھی, مطلب نہیں, اگر میری بیٹی یا میرا کوئی بچہ نہ ہو تو عید کے روز تو ان کو فون کروں گی. لیکن سارے آتے ہیں نا تو پھر فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. میسیجز بہت آتے ہیں, ان کا بیٹھ کے پھر اطمینان سے جواب دیتی ہوں. ٹھیک وہ ایک کام ہے بڑا. ایک لفظ میں بلاول بھٹو صاحب کو کیسے آپ مطلب ایکسپلین کریں گی, ایک ورڈ میں؟ ایک ورڈ میں I would say he's a young leader. ینگ لیڈر. ٹھیک ہے. اور اگر 2 لفظ ہیں مگر وہ ینگ لیڈر, کیا بولیں, نہیں ان کے ساتھ اچھے بھی لگتے ہیں. اچھا ایک لفظ میں عمران خان صاحب کو کیسے آپ پورٹری کریں گی؟ بیڈ نیوز. بیڈ نیوز 2 لفظ ہو گئے نا. ایک لفظ میں 2 الفاظ ہو گئے. اچھا ہوپ فار پاکستان کیا ہے آپ کے لیے؟ ہوپ فار پاکستان کیا ہے؟ ہوپ فار پاکستان, اب دیکھیں میں بہت پازیٹیو ہوں, باوجود جتنی ساری چیزیں ملک میں ہوئی ہیں یا ہو مطلب جن سے ہم گزر رہے ہیں. آئی تھنک کہ ہوپ فار پاکستان از the people of Pakistan. Hope for Pakistan is the young generation of Pakistan. And hope for Pakistan is every individual citizen of Pakistan جو پاکستان کے لیے اچھا سوچتا ہے. یہی ہو, ہمیں ملا لینا چاہیے سب ایسی چیزوں کو جو پازیٹیوٹی کی طرف جائے. برقرار رکھیں. لاسٹ کامنٹ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اس رشتے کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ پورے ٹینیور تک چلے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو ہمیشہ میچورٹی کا مظاہرہ ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ نون لیگ کو سوچنا ہے کہ ایک میچور اور سب سے پرانی بلکہ پہلی جمہوری سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کو وہ کس طریقے سے ٹریٹ کریں اور ان کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیں. اچھا اگلا پرائم منسٹر آپ کس کو دیکھ رہی ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری. زبردست. بہت بہت شکریہ شازیہ ملک صاحبہ, اور اتنی انٹرسٹنگ کنورزیشن کہ میرا شو ختم کرنے کا دل نہیں کرتا, لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہمیں گھر سے نکال دے آپ کو نہیں آپ کو ہم ابھی بریانی کھلائیں گے, قورمہ کھلائیں گے. آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مٹھائی کھائیں آپ, ہم نے آپ کے لیے یہاں مٹھائی خاص رکھائی. اور ان کا گھر میں نے ضرور شو کے بعد نا گھوم کے دیکھنا ہے, کیونکہ اتنا کلرفل جو گھر ہے نا, میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے سندھ کی ثقافت کی, اور مجھے بڑا پسند آیا. اور یہ میں مطلب شو کے اوپر بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا. اتنے کلرفل سے اس کی پوری ایمبینس ہے کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن خیر, عید الفطر کے ساتھ عید الاضحیٰ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت سی فیسٹیوٹیز کو لے آتی ہے اپنے ساتھ. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے, ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.